یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ۔ اور کتاب الاعتکاف یعنی اعتکاف کا بیان، امام بخاری علیہ رحمہ نے اس بیان کو اللہ رب العزت کے ایک فرمان سے شروع کیا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اعتکاف کا ذکر کیا ہے، ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تم جس وقت حالت اعتکاف میں ہو تو عورتوں کے قریب نہیں جانا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، تم نے ان کے قریب نہیں جانا اس حال میں کہ تم مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس آیت میں لفظ ہے عاکفون، یہ جو عاکفون ہے اسی سے اعتکاف بنا ہے۔ اعتکاف کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا جم کے بیٹھ جانا کسی جگہ پہ، تو یہ جو معتکف ہوتا ہے یہ بھی اللہ کے گھر میں، مسجد میں، خانہ خدا میں اس غرض سے بیٹھ جاتا ہے کہ یا اللہ میں اس وقت تک یہاں سے ہٹوں گا نہیں جب تک تو میری بخشش نہیں فرمائے گا۔ یہ اس غرض سے مسجد کے اندر آتا ہے اور بس مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے، یہ اس کا اس طریقے سے بیٹھنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ اعتکاف والی عبادت بہت پرانی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے مبارک دور میں بھی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم میرے گھر کو ستھرا رکھو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے واسطے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے واسطے، والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے۔ اس آیت میں صفائی اور تطہیر کا بیان بھی ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کرنا ہے اس مسجد کا ہر طرح کی علائشوں سے پاک ہونا یہ ضروری ہے، یعنی کہ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ مسجد کے اندر رکوع سجود بھی ہوتے ہیں، مسجد کے اندر اعتکاف بھی ہوتا ہے، اس میں بھی اعتکاف کا ذکر ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو امام بخاری علیہ رحمہ نے یہاں پر ذکر کی ہے، آپ لکھتے ہیں حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ حدثني ابن وهب عن يونس ان نافعا خبره عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان۔ آخر پہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے، وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ جو لفظ ہے کہ کانا یعتکف، کانا یعتکف، لفظ کانا جس وقت مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر دوام اور استمرار کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، تو کانا یعتکف کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی عادت میں شامل تھا کہ رمضان کے آخری عشرے کا آپ اعتکاف کیا ہی کرتے تھے۔ یہ اتفاقی کوئی بات نہ ہوئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یا دو دفعہ اعتکاف کر لیا، نہیں، کانا یعتکف یعنی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جس سال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اس سال نبی پاک علیہ السلام
رمضان المبارک کا جو آپ نے اعتکاف کیا ہے تو وہ کسی وجہ سے نہ کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آخری سال میں 20 دن کا اعتکاف کیا تھا، 20 دن، یعنی کہ پچھلے رمضان کا آپ اعتکاف نہ کر پائے تو پھر اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کر لیا تھا۔ اب جو ہے وہ یہاں پر اعتکاف کے حوالے سے کہ اعتکاف کہاں کیا جائے، اعتکاف کے واسطے مسجد کا ہونا یہ شرط ہے۔ جو مرد حضرات ہیں وہ مساجد کے اندر اعتکاف کریں گے، خواتین حضرات یہ جو اعتکاف کریں گی یہ گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص کر لیں گی جس کو فقہ کی اصطلاح میں مسجد بیت کہا جاتا ہے، جہاں پر وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتی ہے۔ تو وہ اپنا اتنا ایریا مخصوص کر لیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہم نے اس کو مسجد کہا ہے، تاکہ چلنے پھرنے میں بھی وہاں پر آسانی ہو، تو وہاں پر وہ اعتکاف کریں گے۔ جو اعتکاف کرے گا اس کا جنابت سے پاک ہونا، ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے، اور حیض سے پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے واسطے روزہ رکھنا شرط ہے۔ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا، اعتکاف پہ بیٹھا ہے تو اس کا اعتکاف ختم ہے۔ تو اعتکاف کے واسطے روزہ شرط ہوتا ہے، اور اعتکاف بھی 3 طرح کا ہے۔ ایک اعتکاف ہے واجب، اور ایک اعتکاف ہے سنت، اور ایک اعتکاف ہے نفل۔ واجب اعتکاف کیا ہے؟ کسی بندے نے منت مانی ہوئی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو جتنے دنوں کا اس نے کہہ دیا ہے اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا اس کے اوپر ضروری ہو، اور اس کے بعد سے روزہ بھی رکھے گا وہ۔ یہ ہو گیا واجب۔ اب ایک ہوتا ہے اعتکاف سنت۔ یہ جو سنت اعتکاف ہے وہ یہ آخری 10 دنوں کا ہے۔ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، مطلب پورے علاقے میں سے کم از کم ایک بندے کا اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ اگر مسجد خالی ہو تو پھر سارے لوگ ہی گناہ گار ہوں گے۔ تو سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اچھا، ایک ہے نفل اعتکاف۔ نفل اعتکاف یہ ہے کہ جیسے ہی آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی، آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے، جتنی دیر آپ مسجد میں ہیں آپ کا اعتکاف ہے، آپ کو دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ نفل اعتکاف کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ یہ ہے نفلی اعتکاف۔ تو رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف یہ سنت ہوتا ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کیا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر ایک حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اور اس کو 2 دفعہ انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے۔ میں اس کا خلاصہ یہاں عرض کرتا ہوں تاکہ گفتگو کو جلدی ہم اختتام کی طرف لے کر آئے اور بات بھی سمجھ میں آ جائے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے درمیانے عشرے کا اعتکاف کیا۔ فاعتكف عاما حتى اذا كان ليله 21 وهي الليله التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه۔ یہاں پر تو یہ لفظ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 21ویں کی صبح کو اپنا مبارک سر باہر نکالا اپنے مبارک خیمے سے اور لوگوں سے ارشاد فرمایا 21ویں کی صبح کو، جبکہ جو اگلی حدیث آ رہی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 تاریخ کی صبح کو اپنا چہرہ اقدس باہر نکالا اور لوگوں سے خطاب کیا۔ یہ حدیث ایک ہی ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں۔ تو محدثین نے اس کے اوپر جو بحث کی ہے، اس بحث کا خلاصہ اور نتیجہ یہ نکالا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف جس دن درمیانی عشرے کا جو آخری دن تھا وہ ختم ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 کی صبح کو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں مسجد میں اعتکاف کیا تھا، پہلے مجھے وہ دکھائی گئی، بعد میں مجھے بلا دیا گیا۔
تو اب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس رات کی صبح کو میں گیلی مٹی میں سجدہ کر رہا. تو بات یہ ہے کہ اب جس نے میرے ساتھ اعتکاف کرنا ہے وہ اعتکاف کر لے. تو جو 20واں دن تھا اس شام کو لوگ اکٹھے ہوئے, سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کر لیا مسجد. یعنی صبح کو آپ نے خطاب کیا, شام کو لوگ آپ کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرنے کے واسطے آ گئے. اب اگلی صبح 21ویں تھی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ. اسی رات بارش کا نزول ہوا 21ویں شب کو, اور جس وقت نزول ہوا تو وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ, جو مسجد کی چھت تھی وہ کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی. تو فَوَقَفَ الْمَسْجِدُ, مسجد کی چھت ٹپکنے لگی, یعنی کہ پانی اوپر سے آیا تو پانی نیچے سے گرنا شروع ہو گیا, تو مسجد کا جو فرش تھا وہ گیلا ہو گیا. ابو سعید خدری خود کہتے ہیں فَبَصَرْتُ عَيْنَايَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ 21. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک پیشانی پر 21ویں کی صبح کو گیلی مٹی لگی ہوئی ہے. یعنی سرکار نے بھی فرمایا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو اس کی صبح کو گیلی مٹی میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. تو شام کو اعتکاف کیا, رات کو بارش ہوئی, چھت ٹپکنا شروع ہوئی, صبح نماز پڑھائی تو لوگوں نے دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پر مٹی لگی ہوئی ہے. تو وہی جو رات تھی 21ویں کی شب, وہی لیلۃ القدر تھی. تو اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلے فرمایا کہ درمیانے عشرے کا اعتکاف کیا ہے لیلۃ القدر کی تلاش میں, مجھے دکھائی گئی, بلا دیا گیا. اب مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ گیلی مٹی میں تم سجدہ کرو گے, اور میں نے اس حالت کو دیکھ لیا ہے. تو پتہ چلا کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے حوالے سے باقاعدہ احادیث موجود ہیں کہ لیلۃ القدر 21ویں, 23ویں, 25ویں, 27ویں, ٹھیک ہے, کون سی رات ہو سکتی ہے, یہ انشاءاللہ کل ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے. بہرحال یہ جو اعتکاف والی عبادت ہے یہ ایک مقدس عبادت ہے. اس حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر کتب احادیث میں بھی یہ فرامین موجود ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین. یہ شعب الایمان میں حدیث پاک موجود ہے. سرکار فرماتے ہیں جس نے رمضان کے عشرے کا اعتکاف کیا, جس وقت واپس لوٹے گا ایسا ہوگا جیسے اس نے 2 حج کیے ہیں 2 عمرے کیے ہیں, یعنی کہ 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ عز وجل جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق کل خندق ابعد ما بین الخافقین. ارشاد فرمایا جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا, اللہ تعالیٰ اس بندے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دے گا. ہر خندق کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے, یعنی اتنا بندے کو دوزخ سے دور کر دیا جاتا ہے. تیسری حدیث پاک ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی المعتکف, اعتکاف کرنے والے کے بارے میں, هو يعتكف الذنوب ويجرى له الحسنات كلها. میں اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچ جاتا ہے, اور اعتکاف کی حالت میں اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں جو اعتکاف سے پہلے کر رہا تھا, اعتکاف کی وجہ سے اب نہیں کر رہا. مثلا اعتکاف جب نہیں کیا ہوا تھا وہ جنازے میں شرکت کرتا تھا, مریض کی عیادت کرتا تھا, یا اس کے علاوہ دیگر امور جو جس کا تعلق خارج مسجد کے ساتھ ہے وہ یہ کام کیا کرتا تھا. لیکن اب اعتکاف میں آ گیا ہے, اب وہ کام نہیں کر سکتا. اب جنازہ باہر ہے لیکن یہ جنازہ پڑھ نہیں سکتا, تو سرکار فرماتے ہیں اس کو مفت میں جنازہ پڑھنے کا بھی ثواب مل جائے گا.
تو یہ مطلب ہے وَيَجْرَى لَهُ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، ساری کی ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عطا خراسانی فرماتے ہیں، فرمایا کہ معتکف کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو یا اللہ جب تک تو میری بخشش نہیں فرمائے گا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا، میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ حسن بصری کہتے ہیں معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب دیا جاتا ہے، معتکف کو۔ اچھا اتنا اس کا جو ہے وہ اجر ہے۔ تو جو معتکف ہوتا ہے اس کے واسطے مسجد کا ادب اور احترام، مسجد کا ادب و احترام تو ہر بندے کے لیے جو مسجد کے اندر آتا ہے، کیونکہ معتکف نے 10 دن مسجد میں گزارنے، تو اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ خانہ خدا ہے، میں یہاں پر کچھ لینے کے لیے آیا ہوں، نہ یہ کہ پہلے جو ہمارے ظرف میں چھوٹی موٹی نیکی ہیں وہ بھی میں یہی چھوڑ کے چلا جاؤں۔ تو مسجد کے اندر ہنسنا بلا وجہ اور اتنی آواز سے ہنسنا جس کو ہم کہا بولتے کہ دوسرا ہوتا تو وہ بھی سن لیتا، تو سرکار فرماتے ہیں الضحك فی المسجد ظلمۃ فی القبر، مسجد میں کہا مار کے ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، تو اس سے بچنا یہ ضروری ہے۔ تو بالکل سیریس انداز میں اعتکاف کرنے والے اپنی اپنی مساجد کے اندر اعتکاف کریں۔ جو خواتین ہیں ان کے واسطے بھی ادب و احترام یہی ہے، بغیر کسی وجہ کے یہ مسجد سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے، اگر مسجد سے باہر قدم رکھیں گے ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ ایک حاجت طبعی ہے اور ایک حاجت شرعی ہے۔ حاجت طبعی کے واسطے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، حاجت شرعی کے واسطے باہر جا، شرعی کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اندر جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ کسی دوسری مسجد میں جا کے پڑھ لیتا، یہ حاجت شرعی ہوتی ہے۔ اور حاجت طبعی کیا ہے کہ پیشاب کے لیے، پاخانے کے لیے یا اس کے علاوہ دیگر امور کے لیے مسجد سے باہر جا۔ غرض کے معتکف کے واسطے مسجد کا ادب اور احترام یہ لازم ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں لوگ اعتکاف کر رہے ہیں اللہ رب العزت تمام کا اعتکاف کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔